تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں کہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور درود اور سلام ہو نبی آخر الزماں اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر۔ میرے دوستو، آج میں آپ تمام سامعین کو دو باتوں کے بارے میں آگاہی دوں گا، کیونکہ ان میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو غلط فہمی کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسری ہے سنت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عملی طریقہ کہ جس کے ذریعے سے دین آج ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یہاں پر میں نے لفظ سنت استعمال کیا، اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ سنت یہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور حدیث یہ بالکل الگ چیز ہے۔ لہذا ان کو اگر آپ الگ الگ اپنے مقامات میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب پہلے لیتے ہیں قرآن کو۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ اب اس پہنچانے کی جو ہیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور شاید آپ تمام دوست جانتے ہوں گے کہ 7 طریقوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، 7 مختلف طریقے ہیں، اور سب کے سب صحیح ہیں۔ کوئی ایک بھی طریقہ کہ جس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے 7 قرأتوں میں، کوئی بھی اس کو غلط نہ کہہ سکتا ہے، نہ کہنا چاہیے۔ اور قاری حضرات جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ جب قرأت کے قوانین سیکھتے ہیں تو ان کو ان 7 قرأتوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرآن حضرت جبریل امین سے سنا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو وہ قرآن پہلے پڑھ کر سنایا۔ پڑھا، صحابہ کرام نے سنا، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو وہی قرآن حفظ کروایا۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی باقاعدہ یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ان پر کہ وہ اس قرآن کو لکھیں گے۔ تو آج اس دنیا میں جس وقت میں ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ پہنچا ہے حفظ اور کتابت کے ذریعے، نسلاً بعد نسل، یعنی حضور علیہ السلام سے حفظ کیا صحابہ کرام نے، پھر صحابہ کرام میں سے ان کو لکھا بھی گیا، پھر صحابہ کرام کے ہاتھوں پر جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اس قرآن کو حفظ کیا، پھر انہوں نے اس کو لکھا بھی، پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے جن لوگوں کو مسلمان کیا ان کے ہاتھوں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اس کو حفظ کیا۔ تو اس طرح یہ نسلاً بعد نسل، آج بھی آپ اگر اس دنیا میں دیکھ لیں تو آپ کو قرآن مجید 2 صورتوں میں ملے گا، یا تو کوئی قاری حافظ اس کو حفظ کر کے آپ کو سنا دے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی مکتب پر چلے جائیں اور وہاں سے آپ قرآن مجید کی کتاب کو آپ خرید لیں۔ تو یہ 2 طریقے اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک اسی اصول کے مطابق یہ قرآن ہم تک
پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ اب دوسری بات ہو گئی سنت۔ تو میرے دوستو وہ سنت کہ جس کا لفظ استعمال ہوتا ہے سنت، حضور علیہ السلام کا وہ عملی طریقہ کہ جس کے ذریعے سے ہم تک آج ہر مسلمان کی زندگی میں دین پہنچا ہے، وہ کیسے پہنچا؟ تو اس کے لیے آپ کو بالکل سکون سے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو خالی کر کے سمجھنا ہوگا کہ دین سراسر سنت سے پہنچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین جب نماز کے قوانین کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تو جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ نماز جبریل امین کی دیکھ کر صحابہ کرام کے سامنے پڑھی۔ صحابہ کرام نے حضور سے وہ جو دیکھا سیکھا، اور اس کے بعد کہیں اگر کسی کی کوئی غلطی آ جاتی حضور علیہ السلام اس کی نماز کو درست فرما لیتے۔ پھر صحابہ کرام نے اسی طرح نسلاً بعد نسلاً وہ نماز جو حضور علیہ السلام سے سیکھی تھی وہ نسلاً بعد نسلاً منتقل کر کے وہی طریقے کی وہ آج ہم تک پہنچائی۔ تو جو دین کے دائرہ ہے جو دین کا کہ جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں جو ہم تک آج پہنچی ہیں ساری کی ساری سنت سے پہنچی ہیں، یعنی سکھانے کے عمل سے پہنچی ہیں نسلاً بعد نسلاً۔ اس کے لیے یاد رکھیے کہ یہ جو اگر آپ دیکھنا چاہیں دین کو تو وہ آپ کہاں دیکھیں گے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نماز کیا چیز ہے، تو اس کے لیے وہ کسی کتاب کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ سیدھا جائے مسجد میں، کسی بھی جگہ مسجد جہاں کہیں مسلمانوں کی اسے ملے تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے کہ مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے وہ سنت کے ذریعے پہنچا ہے، اور وہ بھی نسلاً بعد نسلاً پہنچا ہے، یعنی آج بھی ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور اس کی سادہ سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب ہمارے چھوٹے بچے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی انگلی پکڑ کر ہم اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں، پھر اس کو اپنے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ اونچا نیچا ہوتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی کرتا ہے۔ پھر کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اسے ہم اسباق بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ سبق پڑھنا ہے، فلاں جگہ پر یہ پڑھنا ہے۔ جب وہ شعوری عمر کو پہنچتا ہے تو وہ نماز کو سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ تو میرے دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو دین ہے اور اس کا دائرہ ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر مصیبت اور ہر قسم کی پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔